کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام اللہ ذوق شوق کے ساتھ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد اسقدا بلغتوی قصہ مختصر۔ الہی وقت کے بنی فاطمہ کے ورقول ایمان کنی خاتمہ گر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم پروفیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت عزت کے لائق قابل سر تقریم حضرت علامہ مولانا مفتی میاں محمد جہانگیر صاحب مدد علی و معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ جو زبان اور ہاتھ ہے یہ ہمارے جسم کے اندر بہت ایک اہم جزو ہے، اور خاص طور پر یہ جو زبان ہے اس کی حفاظت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ باقی تمام چیزوں کی بندہ حفاظت کر لیتا ہے، لیکن اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں کے اندر جکڑ کر بھیجا ہے، لیکن پھر بھی یہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، پھر بھی یہ قابو نہیں آتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، اگر تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور دوسری چیز وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی دو جبڑوں کے درمیان جو ہے اسے زبان کہتے ہیں، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے اسے شرمگاہ کہتے ہیں۔ تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان دو چیزوں کی حفاظت تم مجھے دے دو، ضمانت مجھے دے دو کہ ہم اس کی دونوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
گناہ اسی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اولاد آدم کے گناہ اکثر گناہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ایک اور توجہ طرف بات کہ ہر روز حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت جسم کے سارے اعضاء وہ زبان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان آج تمہیں چپ رہنا ہے. جسم کے سارے اعضاء، یہ حدیث پاک ہے، جسم کے سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آج تمہیں چپ رہنا ہے. کیوں کہ تیری گفتگو کی وجہ سے باقی سارے جسم کے اعضاء کو سزا بھگتنی پڑتی ہے. تو لہذا اے زبان تم چپ رہنا. اور بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول آپ نے کیا خوب فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر گفتگو کلام چاندی ہے نا، اگر گفتگو یا کلام چاندی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاموشی سونا ہے. گفتگو کرنا، کلام کرنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا یہ سونا ہے. تو اب اس سے بہتر ہے کہ بندہ ہمیشہ خاموش رہے. بہت ضروری کوئی بات ہے جو پھر کر دے، ورنہ اگر خاموش رہے گا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صامت نجات، کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. اب یہ حدیث پاک ہے. ایک دن ایک عالم دین مجمع کے اندر یہ انہوں نے حدیث پاک سنائی، من صامت نجات، کہ جو خاموش ہو گیا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، وہ بچ گیا. اب اس مجمع کے اندر وقت کے بادشاہ کے بیٹا بھی بیٹھا تھا. اب جب اس نے یہ بات سنی حدیث پاک میں جو خاموش ہوگا وہ نجات پا گیا، جیسے اس نے حدیث پاک سنی عالم دین صاحب سے تو وہ اس نے اپنے آپ کو خاموش کر دیا. خاموش ہو بالکل اس نے بولا چھوڑ دیا، بند کر دیا اس نے. اب جب وہ اپنے گھر گیا تو بادشاہ نے دیکھا بھی میرا بیٹا تو بول ہی نہیں رہا، اس نے بولنا ہی بند کر دیا. بڑی کوشش کی بلانے کی لیکن اس کا شہزادہ بولنے میں نہ آیا. بڑی کوشش کی. اب اس نے کیا کیا، بادشاہ تھا، اس نے دور دراز سے حکیموں کو بلا دیا. حکیم آگے اور حکیموں کو کہا کہ میرے بیٹے کا علاج کرو، یہ کیوں نہیں بول رہا. اب بادشاہ کو کیا پتا تھا کہ یہ کس وجہ سے خاموش ہے، یہ کس وجہ سے کیوں نہیں بول رہا. اب حکیموں نے چیک کیا، ہر کسی نے اپنا مشورہ دیا. ان میں سے ایک حکیم تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ ہر روز صبح کے وقت ان کو اپنے شہزادے کو شکار کے لیے بھیج دیا کریں، سیر کے لیے بھیجیں، شکار کریں. اور جب یہ صبح کی تازہ ہوا ان کو لگے گی اور صبح کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے، تو جب یہ آپ کا شہزادہ صبح کے وقت باہر سیر کے لیے نکلے گا تو اچھا ماحول پا کر ہو سکتا ہے اس کی طبیعت پر کوئی اچھا اثر پڑے اور یہ بولنے پہ آ جائے. بادشاہ نے کہا چلو اس طرح کر لیتے ہیں، مجھے تو بیٹا بولتا ہو جائے. اب بادشاہ نے اہتمام کر دیا، شکاری کو حکم دے دیا بھی تو نے صبح میرے بیٹے کو لے کر جانا ہے سیر پر. اب دونوں جب گئے نا، اب شکاری کا ہاتھ میں تیر بھی تھا. اب چلتے چلتے ایک بہت بڑا درخت آیا. شکاری نے اس درخت کے نیچے کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا درخت کو. بڑا غور اس نے کیا، ہو سکتا ہے مجھے اس درخت کے اندر کوئی بیٹھا ہوا پرندہ نظر آ جائے. بڑا اس نے غور کیا لیکن اسے پرندہ نظر نہ آیا. اور جب اس نے اپنی تسلی کر لی، جب وہ آگے بڑھا نا، شہزادے کو لے کر آگے چلنے لگا تو اس درخت میں ایک فرشتہ بیٹھی تھی، وہ بول پڑی. اس درخت میں ایک فرشتہ بیٹھی تھی، وہ بول پڑی. جیسے ہی فرشتہ بولی وہ شکاری واپس آ گیا. اب اس نے درخت کو پھر دوبارہ دیکھنا شروع کر دیا، بڑا غور سے دیکھا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ پر، فلاں ٹہنی پر، فلاں شاخ پر فرشتہ بیٹھی ہے. اب اس نے تیر کمان سے نکالا اور سیدھا فرشتہ کو مارا. جب تیر فرشتہ کو لگا، فرشتہ پھڑپھڑاتے ہوئے نیچے زمین پر گری. جب زمین پر گری نا تو شہزادے نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا، کیا کہا
وہ شہزادہ کہتا ہے کہ صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا کہ من صامت نجات، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جب تک یہ فاختہ خاموش تھی بچی نہیں، جب یہ بول پڑی تو مر گئی۔ اللہ یا رسول اللہ۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد والعبد كالمغلوب اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امة امانة يطاها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص وہ ہیں جنہیں ثواب دوہرا عطا کیا جائے گا۔ 3 وہ شخص ہیں کہ جنہیں ثواب ڈبل دیا جائے گا، دوہرا دیا جائے گا۔ وہ کتابی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، یعنی ایسا کتابی جو اپنے معبود یعنی اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور اپنے نبی پر نازل کردہ کتاب پر بھی ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو دوہرا ثواب دیا جائے گا، ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ وہ کتابی جو اپنے نبی کے ساتھ ساتھ اپنے نبی پر نازل کردہ کتابوں کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دوہرا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ کہ وہ غلام جو اپنے آقا کے بھی سارے حق ادا کر دے اور اپنے رب کے بھی سارے حق ادا کر دے۔ وہ غلام جو اپنے آقا کے بھی سارے حق ادا کر دے اور اپنے رب کے بھی سارے حق ادا کرے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ اب اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی جگہ پہ بھی ملازمت کرتا ہے، اگر وہ وہاں پر ایمانداری سے کام نہیں کرتا تو سمجھو کہ وہ امانت دار نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے اور وہ چوری کر رہا ہے اپنے کام میں۔ تو اب اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنے ڈیوٹی ٹائم میں مثال کے طور پر 8 بجے وہ وہاں پر پہنچتا ہے 9 بجے 10 بجے پہنچتا ہے 11 بجے پہنچتا ہے، تو اب آپ جتنا مرضی کر لیں، عبادت کر لیں، نیک اعمال کر لیں، لیکن اگر آپ اپنی وہ نوکری کے اندر ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے یا اور کوئی آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ کہ آپ اپنے آقا کے یعنی ہم تو جو بھی ہے وہ ملازم ہی ہوتا ہے نا کسی کا، وہ ملازم ہی ہوتا ہے، تو جب ملازم ہو کر وہ حق ادا نہ کرے اپنے آقا کا، لیکن جو حق ادا کرے آپ اس کا بھی ادا کریں، اپنے آقا کا بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کریں، تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے تیسری وہ بندہ کہ جو لونڈی اپنے پاس رکھے، اسے ادب سکھائے، اسے تعلیم سکھائے اور پھر اسے آزاد کر دے اور اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ یعنی ایسا بندہ جو لونڈی کو اپنے پاس رکھے، اس کو ادب سکھائے، اس کو تعلیم سکھائے اور پھر اس کو آزاد کر دے، آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے دوہرا ثواب ہے، ایسے شخص کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. اب یہ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں سے تم جنگ کرو، لوگوں سے تم جنگ کرو تاکہ گواہی دیں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں، رب کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. جب یہ کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے. یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو. اب اس وقت عرب کا ماحول اس طرح تھا کہ کوئی دین اسلام کو سچا نہیں مانتے تھے، اور بڑی مشکل سے جس کی قسمت میں لکھ دیا وہی آ جاتا اس راستے پر چلتا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن عمر کو یہ حکم دینا کہ تم لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، پھر تم لوگوں کو اس طرف لے آؤ، اگر تمہیں جنگ کرنا پڑی تو اس کے ساتھ جنگ کرو، لڑو، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، ہدایت پر آ جائے. اور ان سے کہو کہ نماز قائم کرے. جب وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہاں پر حج کا حکم نہیں آیا، تو حج اس وقت فرض ہی نہیں تھا، حج اس وقت فرض نہیں تھا، تو اس لیے وہ بعد میں اس کا حکم آیا. اس لیے حدیث پاک کے اندر صرف نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم، اس وقت ان دونوں چیزوں کا حکم آیا تھا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کر لیں گے تو تم مجھے اپنا خون اور مال مجھ سے بچا لو گے. اگر تم اس راہ پر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو گے، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تو کیا ہوگا کہ تم مجھ سے اپنا خون اور مال بچا لو گے. اور باقی آگے ہے کہ سوائے اسلامی حق کے ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. مثال کے طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، منافق بھی تو ہے نا، منافق کی قسمیں بھی حدیث میں بتائی گئی ہیں. تو اگر کوئی مسلمان ہے لیکن منافق ہے تو اس کے لیے اس حدیث پاک کے روح سے ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، نماز پڑھتا ہے نہ پڑھے، زکوٰۃ نہیں دیتا نہ دے، اس سے ہمیں جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے. وہ جانے اس کا رب جانے، وہ جانے اس کا رب جانے. لیکن اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہوا، اگر ایسے لوگ ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ پہلے ان کو اس سائٹ کی ترغیب دلائیں، تربیت کریں ان کی. لیکن آج کا ہمارا اثر یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات کہہ دیں تو آگے سے وہ کہتا ہے جی میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم مجھے بتانے کی کوشش نہ کرو، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، بول کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. تو لہذا اگر کوئی جانتا ہے تو وہ کہہ دے جی ٹھیک ہے جی میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا. تو لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ ہر بندہ سب سے پہلے جو آج ہمارے جو شروع سے جو حدیثیں گزری ہیں آج کے درس میں، وہ یہی ہے کہ زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جب ہم یہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بھی کامیاب فرما دے گا اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب فرما دے گا. اس لیے ہر بندہ کوشش کرے کہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھے. اور بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ بات ایک کرتے ہیں اس میں سے 4 گالیاں نکالتے ہیں، فضول میں گالیاں نکالتے ہیں، حالانکہ وہ بس ان کی عادت بن چکی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اولاد آدم کے اکثر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اکثر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہر بندہ کنٹرول کرے. اگر کوئی اس کے دوران کہتا آج کل لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ گفتگو کے دوران بات ایک کرتے گالیاں 40 نکالتے ہیں. تو وہ ہر بندہ اپنی زبان پر کنٹرول کرے، آہستہ 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 آہستہ. وہ جب کنٹرول کرے گا، اس پر قابو پانے کی کوشش کرے گا، تو جب وہ اس طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم سب کو
ہم سب کو اپنی اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ.